عورتوں میں حیا تھی تو ان کے پیٹ سے اللہ نسل دیندار پیدا کیا۔ اور جب آپ کی عورتوں میں حیا اور نماز اور قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو آوارہ نکل گئے، بدماش نکل گئے۔ مال کمپنی اچھی تھی تو مال اچھا تھا، اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ فاطمہ الزہرا جیسی ماں ہوگی، حسن حسین جیسے بچے بھی ہوں گے۔ اور وہ ماں حسن حسین کی فاطمہ الزہرا جس نے اپنے شوہر کو نصیحت کر لی کہ علی جب میرا انتقال ہو جائے تو رات کے وقت میں میرا جنازہ اٹھانا، اس لیے کہ زندگی میں زندہ تھی تو غیر محرم پہ نظر میری نہیں پڑی، مرنے کے بعد بھی میرے جنازے پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑنا۔ کیا حیادار آپ کی بیٹی فاطمہ، تو آج نام فاطمہ رکھ لی، کام پورا بے آیا کام، نام عائشہ رکھ لی لیکن پورا کام بے آیا ہوتا۔ دیکھو آپ فنکشنوں میں دیکھو، پیٹ بتاتے، پیٹ بتاتے، پورے سینہ بتاتے، پورے زیور بتاتے، بے حیا۔ پھر مولانا صاحب دعا کیجیے، بڈھے بدماش میں کر رہے بھئی، آپ نیک بنو، دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ جتنے اولیاء اللہ نیک بنے ہیں، ان کے اولیاء بننے میں ان کی ماں کی دعائیں یا ان کی محنت، ان کی قربانی کا نتیجہ تھا۔ اس لیے علامہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں جب بچپن میں بغداد کی مہاجر کرنے کے لیے جا رہے تھے، 20 اشرفیاں آستین میں سی کر بھی جاتے اور نصیحت کر رہی تھی، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور آج کی ماں نصیحت کرے، بیٹا سچ بولا نہیں جھوٹ بولا۔ ہاں، تربیت ہو رہی ہماری ایسی، اور پہلے تربیت تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ ہاں، بغداد کی حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی سچائی پر چور اسلام میں داخل ہو گئے، ڈاکو اسلام میں داخل ہو گئے، اور آج ہم اتنے جھوٹ بولنے لگے کہ خود بغل میں سونے والی بیوی ابھی تک اس کو پتا نہیں چلا کہ اسلام کیا چیز ہے، اولادوں کو پتا نہیں اسلام کیا چیز ہے، شریعت کیا چیز ہے۔ میرے بھائی، بس مہینوں کے اندر لوگوں نے محسوس کر دیا کہ مہینہ سرکار کا، مہینہ شیخ عبد القادر جیلانی کا، بس تھوڑی بہت تذکرے کرے، تھوڑا بہت باقیہ سنیے، واہ واہ آہا کہیے، بات ختم۔ بات ایسی نہیں ہے۔ آدمی یہ سوچے کہ جس بزرگ کے ہم چاہنے والے، نہ ان کے ہم اتباع کرنے والے ہیں، نہ ان کی اتباع کرنے والے، ہاں بس ان کے ناموں میں نفس کی اتباع کرنے والے، ہم کو شیطان دھوکے میں ڈالتے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ جیسی حیادار عورت ہوگی تو بچے بھی حسن حسین جیسے با اخلاق ہوئے۔ کل حشر کے میدان میں جب حضرت حسین کے خون آلودہ کپڑے حضرت فاطمہ اللہ کی عدالت میں لے کے جا رہی ہوگی تو اللہ کہے گا، محشر والوں اپنے نگاہوں کو نیچے کرو، پیغمبر کی بیٹی آ رہی ہے۔ کیا مقام، کیا مرتبہ اللہ پاک اپنے حضور کی بیٹی کو نا، اور حضور کی سب سے چھوٹی چہیتی بیٹی، حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے۔ اور حیا کا دیکھو کیا مجسمہ بنی ہوئی ہے فاطمہ، اور ایک ہاتھ سے چکی پیس رہی ہے اور زبان سے قرآن پڑھ رہی ہے، بچوں کی تربیت کر رہی ہے، حسن حسنین کی تربیت بھی کر رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہے۔ ماں ہو تو ایسی ہو۔ کتنی ماں بہنیں جو فجر کے ساتھ ان کے ہاتھ میں قرآن لے کے پڑھ رہی ہے، ایمانداری سے بولا، ایمانداری سے بولا۔ کیسے اللہ ہمارے گھروں میں رحمت برسائے گا، کیسے ہمارے نسلوں کو دین پر مسجدوں میں لائے گا جب خود ہم بنیادی اعتبار سے خراب ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے بستیوں کے اندر نسلیں بگڑ رہی ہے، نسلوں کی غلطی نہیں، ماں باپ کی غلطی ہے کہ بچہ رات میں کہاں جا رہا ہے۔ جوان ہوا ہے تو ماں باپ کو فکر ہونا چاہیے نا شادی کرنے کی، بچہ کیا کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے نشاور چیز کھا رہے ہیں، فحاشی کی طرح بچوں کی رخ جا رہا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں۔ میرے بھائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج معاشرہ کس رخ کی طرف چل رہا ہے، کس رخ کی طرف جا رہا ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ گھروں میں کسی کی جوان اور عمر لڑکیاں ہیں، اولین فرصت میں ان کا نکاح کی فکر کرو۔ گھر میں اگر کوئی لڑکے ہیں تو اولین فرصت میں نکاح کرو،
اس لیے کہ نکاح کرنے سے زنا سے بچ جاؤ گے، نکاح کرنے سے زنا سے بچ جاؤ گے، برائیوں سے بچ جاؤ گے۔ معاشرے کے اندر جب زنا نہیں ہوگا اللہ ہمارے بستی پر رحمتیں نازل کرے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، قرآن ہاتھ میں دو، بچوں کے ہاتھ میں صبح صبح فجر کے ساتھ قرآن ہاتھ میں دو، سورہ یاسین پڑھ کے جانے کی عادت ڈالو کاروبار میں، ایک آدھ پارا پڑھ کر صبح صبح پڑھ کے جانے کی عادت ڈالو، پھر دیکھو انشاءاللہ تمہارے گھروں میں اللہ نسلوں میں دین کیسے لائے۔ مصلی بچھا کر ماں رونے والی ہوگی تو انشاءاللہ اس رونے والی ماں کے آنسو کے قطرے اللہ بیکار نہیں کریں گے، آج نہیں کل اس کے آنسو کے قطرے رنگ لائیں گے، رنگ لائے گی فاقہ مستی ہماری ایک دن، مٹ جائے گی ایسے ستمگر ہستی تیری ایک دن، رو انشاءاللہ۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خود بھی قرآن کی تلاوت کرو، گھروں میں سب کو جگاؤ، اٹھاؤ، اپنی ماں بہنوں کو بتاؤ حیا ایمان کا شعبہ ہے، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ آج تو یہ بن گیا کہ کوئی عورت فنکشنوں میں برقع پہن کے بیٹھتی ہے، سارے عورتیں گھور کے دیکھتے ہیں ایسے کوئی عجوبہ چیز آ گئی ہے، اور جو عورتیں برقع نکال کے بیٹھتی ہے تو بڑے احساس نہیں کہ وہ پیٹ بتا رہی ہے، بے حیائی کا کام کرے، بے حیائی کام عام ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تھا میری امت میں جب کھلم کھالا بے حیائی ہوگی نئے نئے بیماریاں پیدا ہوں گی، سرکار نے فرمایا۔ آج کھلی بیماریاں، کھلے بے حیائی ہو گئی تو بیماریاں نہیں آ گئی، کوئی ہمارے باپ دادا سے ایسی بیماری نہیں سنے تھے جو آج ہمارے پاس آ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بے حیا معاشرہ بن گیا، بے حیا گھر بن گیا، بے حیا ماحول بن گیا۔ اس کو ختم کرو، حیا کو گھروں میں لاؤ۔ تو اس لیے میں آپ کو گھروں کے صحابہ کی عظمت، صحابہ کا مقام، حضور کے بعد اگر انبیاء کے بعد دنیا میں کوئی مقدس، اگر کوئی جماعت مقدس کوئی طبقہ ہے صحابہ کرام کا طبقہ ہے، اس کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا صحابہ کا۔ اور سارے انبیاء میں جیسے حضور کا مقام ہے، سارے صحابہ میں ابو بکر صدیق کا مقام، بڑی عظمت آپ کی ہے، بڑی آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ آپ ہی رہے۔ تو اس لیے صحابہ کے بعد تابعین ہے، تابعین کے بعد تبع تابعین ہے، اور تبع تابعین کے بعد بزرگان دین ہے۔ لوگ بعض مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آتا رضی اللہ تعالیٰ، یہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے محبت میں بولتے، تو آپ نے اپنی بیوی کو محبت میں کہا کہ اماں، محبت میں اماں نے بولا، بیوی سے بولا، کیا بولا؟ ماں کو ماں بولا، بیوی کو کوئی بھی بولا۔ صحابہ کا نام آیا تو رضی اللہ تعالیٰ نے بولا، بزرگوں کا نام آیا رحمت اللہ علیہ بولا، نبی کا نام آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا۔ یہ اصول میں نے نہیں بنایا، شریعت نے بنایا، اصول بنایا شریعت نے۔ جس کو جو مقام دیا گیا اسی مقام پہ رکھنا آپ کا کام ہے، نہ بڑھانا نہ گھٹانا آپ کا کام ہے۔ بہرحال دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی عظمت نصیب فرمائے، صحابہ کی منزلت نصیب فرمائے، جن بزرگان دین اسلام کے خاطر محنت کر کر ہم تک اسلام پہنچایا ہے، اللہ ہم سب کو ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی